یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ یہ کوئی 50 سال 60 سال پرانا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے نبیوں کے دور سے یہود اور اسلام کا مقابلہ چل رہا ہے، اور پچھلے نبیوں کے دور سے یہود مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے آئے ہیں، اور پچھلے انبیاء کے دور سے یہود تباہ و برباد ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انہیں صرف زمین کے ایک حصے کے حد تک پروردگار نے انہیں محدود رکھا ہے۔ تو البتہ کہ میرے دوستو، تو ہم لوگ یہودیوں کے چالاکیوں اور مکاریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تاکہ اس بہانے ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہود کتنی خطرناک قوم ہے اور ان کی مکاریاں اور ان کی چالاکیاں کیسی رہتی ہیں۔ تو میرے دوستو، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہ کیسے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے انہیں مدینے سے باہر نکال دیا۔ جب آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا جب یہ ناکام منصوبہ بنایا، اور یہودیوں کے اس منصوبے کے بارے میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو یہودیوں کی ساری مہلتیں مدینے میں ختم ہو گئی، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال دیا۔ اور یہ مدینے میں کیسی کیسی شرارتیں کرتے تھے، تھوڑا دیکھیے میرے دوستو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آئے، مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی ہے، اور اس وقت بھی باجماعت نمازیں ادا ہو رہے ہیں، مگر آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد تقریباً 1.5 سال تک، مدینہ منورہ میں آنے کے 1.5 سال تک مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی تھا، اور سارے مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور خود آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف اپنا منہ کر کے نمازوں کی امامت کرتے تھے۔ اور مسجد اقصی یہ کوئی نیا قبلہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا یہ قبلہ رہا ہے، پچھلے قوموں کا یہ مسجد اقصی یہ قبلہ رہا ہے، اور فلسطین یہ قبلے کی سرزمین رہی ہے پچھلے انبیاء کی، پچھلے قوموں کی۔ تو قدیم روایت کے مطابق آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ اب چونکہ یہ یہودی ایک صلح کے اگریمنٹ میں مدینے میں تھے، ایک معاہدے کے تحت اس میں مدینے میں تھے، آپسی تحریر کے تحت کہ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، اس تحریر اور شرائط کے تحت یہ مدینے میں تھے، مگر باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحریری شرائط اور تحریری معاہدہ کرنے کے یہ چپ نہیں رہے، بلکہ اندر سے انہوں نے پالیسیوں کو اختیار کیا، اور پالیسیز کیا تھی کہ سب سے پہلے یہ قبلے کا مذاق اڑانے لگے، اور صحابہ کے درمیان کہتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے تمہارا کہ تمہاری کتاب تو ہم سے الگ ہے، تمہاری شریعت بھی ہم سے الگ ہے، اور تمہارا نبی بھی ہم سے الگ ہے، اور تمہارا قانون بھی ہم سے الگ ہے، مگر تمہیں کوئی نیا قبلہ نہیں ملا کیا کہ تم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ ایسے طعنے بار بار یہود دیا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی نیا قبلہ نہیں ملا، تم تو ہمارے قبلے کے محتاج ہو نماز پڑھے ہوئے، جبکہ ہر چیز تمہاری الگ ہے مگر قبلہ الگ نہیں ہے۔ اس طریقے کے طعنے وہ بار بار دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن حد سے زیادہ یہ بات ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تکلیف کو صحابہ نے رکھا،
تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے یہ طعنوں کو سن کر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف پہنچی، دل کو تکلیف پہنچی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ وہ نماز عصر کی نماز تھی، اور عصر کی نماز کے وقت یہ ساری اطلاع آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ یہودی ہم جو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ مسجد اقصی یہودیوں کا بھی قبلہ اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ مسلمان محتاج ہے عبادت میں یہودیوں کے۔ یہ خبر رسول اللہ کو دی گئی تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ یہودیوں کے یہ طعنے سن کر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش قبلہ بدل جاتا تو اچھا تھا، اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ میں اللہ کی بارگاہ میں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش کی کہ اے اللہ، مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام اور کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہوتا تو اچھا تھا۔ اندر ہی اندر رسول اللہ کی کیفیت چل رہی ہے، اور اندر ہی اندر رسول اللہ کی دعا مانگ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام اگر ہمارا قبلہ ہوتا تو اچھا تھا، کعبۃ اللہ ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ وقت نماز آیا، مؤذن نے اقامت کہی، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر ہے، اور بار بار حالت نماز میں رسول اللہ کو قبلہ بدلنے کا خیال آتا ہے، تو قبلہ بدلنے کی خیال کو لے کر، قبلہ بدلنے کی آرزو کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو حالت نماز میں اوپر اٹھاتے ہیں، پھر چہرے کو نیچے کرتے ہیں، نماز جاری ہے، پھر خیال آتا ہے کہ قبلہ بدلنا چاہیے، پھر چہرے کو اوپر اٹھاتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، ابھی بھی نماز جاری ہے، پھر خیال آتا ہے کہ قبلہ فلسطین نہیں مکہ ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے، خیال آتا ہے، سر کو اٹھاتے ہیں، پھر نیچے رکھتے ہیں، نماز جاری ہے، اور اسی حالت نماز میں پروردگار محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے، اور آیت نازل ہوتی ہے۔ اب سورہ بدر پڑھی ہے کہ سورہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی قدر کو کیسے بیان کیا ہے، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عظمت کو کیسے اللہ نے بیان کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اٹھنے کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بدر میں کتنی محبت سے پروردگار نے بیان کیا ہے کہ اب ذرا دیکھیے کہ ادھر چہرہ بار بار ہوتا جا رہا ہے کہ کاش قبلہ بدل جائے، کاش قبلہ بدل جائے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل ذرا دیکھو، مسجد نبوی میں میرا حبیب حالت نماز میں قبلہ بدلنے کی آرزو کو لے کر ٹھہرا ہوا ہے، اور میرے حبیب کی آرزو ہے، میرے نبی کی خواہش ہے کہ وہ قبلہ اب مسجد اقصی نہیں ہوگا بلکہ بیت اللہ ہوگا، مکے کی زمین اب قبلہ ہوگی، بیت اللہ ہوگا، حرم مکہ اب قبلہ ہوگا۔ یہ میرے حبیب کی خواہش ہے کہ اے جبریل، اس سے پہلے کہ میرا حبیب نماز کے مصلی سے ہٹ جائے، فوراً جاؤ اور میرے حبیب کے مصلی کے پاس ٹھہر جاؤ اور میرا اعلان سنا دو کہ قد نرا تقلب وجهک، کہ اے مصطفیٰ، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ عذابی بتا رہا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں، اور ایک بار نہیں، رب کہتا ہے کہ بار بار اٹھنے کو دیکھتے ہیں، بار بار اٹھنے کو دیکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ بازو کی آیت میں اللہ وجہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ، آپ کا چہرہ یوں ہی آسمان کی طرف نہیں اٹھ رہا ہے، بلکہ آپ کی خواہش ہے کہ قبلہ بدل جائے۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ یوں ہی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ آپ کی خواہش ہے کہ قبلہ بدل جائے۔ تو دیکھیے رب کہتا ہے کہ اے حبیب، دیر کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ کی خواہش ہے
کہ قبلہ مسجد حرام ہونا چاہیے، تو مصطفیٰ دیر مت کیجیے، جس نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اسی نماز میں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، اسی وقت سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا، اسی وقت سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے گا۔ تو جتنے بار رسول اللہ نے چہرے کو آسمان پہ اٹھایا، جتنے بار رسول اللہ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا، اللہ نے اتنی آیتیں نازل فرمائی، اور انہی آیتوں میں وہی ذکر کیا ہے، حبیب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے، اپنے چہرے کو پھیر دیجیے۔ تو دیکھیے جب رسول اللہ نے حالت نماز میں یہ وہی سنی، اللہ کا حکم سنا، تو 2 رکعت تو ختم ہو چکے تھے، تیسری رکعت میں حالت نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے اپنے چہرے کو ہٹا کر مسجد حرام کی طرف کر دیا، اور وہیں سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوا، وہیں سے بیت اللہ ہوا۔ اب جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، تو پھر اب ایک نیا ہتھ کنڈا شروع کی کہ نئے مسلمانوں میں شک ڈالنے لگے کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ کچھ دن ایک طرف کچھ دن ایک طرف، کچھ دن ایک طرف کچھ دن ایک طرف، یہ عبادت کیسی ہے؟ نئے مسلمانوں میں شک ڈالنے لگے۔ اب ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد اور ایک تمہارا قبلہ ہو جائے گا، دیکھیے کیسی شرارتیں یہ کرتی آئے، ہو سکتا ہے ایک اور قبلہ ہو جائے گا کعبۃ اللہ کے بعد۔ تو پھر یہ بات رسول اللہ کو پہنچائی گئی، تو اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ارے مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ جب چاہے اپنے بندے کا چہرہ پھرا دیتا ہے تو اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو الغرض کے میرے دوستو، آخر کار ان کی شرارت، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ ان کی شرارتیں اتنی بڑھ گئی کہ آقا کی شہادت کی چال پہ یہ آ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پروگرام پہ آ گئے۔ آخرکار ان کی سازش بے نقاب ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، تو یہ لوگ خیبر پہ جا کر ٹک گئے۔ مدینے سے باہر جو خیبر کا علاقہ ہے، غالباً آج کے زمانے میں شاید 200 کلومیٹر کے اندر کا وہ فاصلہ ہوگا خیبر، تو وہاں پر جا کر وہ ٹک گئے، اور ٹکنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ ذرا سوچئے، یہ بڑی دماغ والی قوم ہے، بڑی دماغ والی قوم ہے۔ آج جو اسرائیل میں بنکر سسٹم ہے نا، کہ بنکروں میں جا کے رہو، تو اپنی جان بچانے کے تدبیروں میں یہ 50-60 سال سے بنکر نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ 1400 سال پہلے بھی یہ لوگ مرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی مقصد کے لیے دوسروں کو مروانا پسند کرتے تھے۔ ان کو اپنی جان کا اتنا ڈر، اور یہ لوگ اپنی جان کو اتنی قیمتی سمجھتے تھے کہ کسی بھی مہم کو چلانے کے لیے کبھی بھی ایک ساتھ پورے یہودی میدان میں نہیں آتے، بلکہ 2-3 کو چھوڑ دیتے، اور وہ 2-3 15-20 ہزار کے لشکر کو بھٹکا کے آ جاتا، اور یہ لوگ محفوظ رہتے، اور یہ 2-3 کی چالوں کی وجہ سے 3-4 ہزار لوگوں کی لاشیں وہاں گر جاتی۔ ایسے خطرناک پالیسی والے تو ہر دور میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آئے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے آئے ہیں، اور انہیں ہر ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہم دنیا میں تھوڑے ہیں، ہم دنیا میں مقیم ہیں، اگر ہم اپنی جان کی حفاظت نہیں کریں، اگر ہم چھپ کر نہیں رہے، تو ان چند سالوں میں ہمارا صفایا ہو جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے یہ لوگ ہر ہمیشہ اپنی توجہ ایسی عمارتوں کی طرف رکھے جن عمارتوں میں محفوظ رہ سکے، اور خیبر ایک محفوظ بستی کا نام ہے یہودیوں کے لیے، ذہن میں رکھیے، محفوظ بستی۔ آج کے زمانے میں یہ لوگ بنکر بنا رہے ہیں،
چونکہ اس زمانے میں میزائل سسٹم نہیں تھا 1400 سال پہلے. 1400 سال پہلے میزائل سسٹم نہیں تھا. خطرناک سے خطرناک تیروں کا سسٹم تھا. ہاتھیوں کا دور تھا. بڑے سے بڑے جنونی ہاتھی دیواروں کو پھوڑ کے اندر نکل جاتے تھے. ایسا خطرناک تھا. اور بارودوں کا دور تھا. بارود بھی اس زمانے میں تھے. بارودوں کے ذریعے دیواروں کو پھوڑ دیا جاتا تھا. مگر اسی دور میں یہ لوگ بڑے سے بڑے مضبوط سے مضبوط قلعے بنانے میں بڑے ماہر تھے. یہ لوگ بڑے ماہر تھے اور مضبوط سے مضبوط قلعے یہ لوگ خریدتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. اور اتنی چالاک قوم کہ کبھی بھی پوری قوم ایک مقام پہ نہیں رہتی ہے. الگ الگ یہ لوگ رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے خیبر میں یہ مقام جمع ہے. اور خیبر ذہن میں رکھیے کہ کیا ہے، خیبر کی جنگ بڑی مشہور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خیبر ایک قلعے کا نام ہے. نہیں میرے دوستو، خیبر ایک بستی کا نام ہے. اور اس بستی میں بڑے بڑے 8 قلعے، بڑے بڑے 8 قلعے، اور بڑے بڑے 8 قلعوں کے مجمع کا نام خیبر ہے. اور ان 8 قلعوں کے لوگ کیسے ترقی کر گئے. جیسا خیبر ہے، لوگوں نے قرضے اتنے دیے، اتنے قرضے 1400 سال پہلے اتنا خطرناک لون سسٹم اور 1400 سال پہلے اتنا بھیانک بینکنگ سسٹم یہودیوں نے شروع کیا خیبر میں کہ یہودیوں کے بینکنگ سسٹم پہ پورا مکہ ان کا غلام ہو گیا. اس لیے کہ پورے مکے کے کافر ان کے پاس رہن، یا تو کسی کا بچہ رہن، یا تو کسی کے بولی رہن، یا تو کسی کے جانور رہن، یا تو کسی کی زمین رہن. تو رہن کے نام پہ انہوں نے آزو بازو کے علاقوں کو قبضہ کر لیا اور قرضے کے نام پر انہوں نے فوجی مدد کا اگریمنٹ بھی کر لیا. قبیلوں کا دور تھا، کوئی بادشاہ بھارت میں نہیں تھا، ہر قبیلے میں سردار تھا. تو اس قبیلے میں اتنا قرضہ دیے اور قرضہ معافی نے کہا کہ جب ہمیں جنگ کی ضرورت پڑے تمہیں ساتھ دینا ہوگا تو تمہیں اور قرضہ دیں گے. اس وقت تک ہم یہ قرضہ واپس نہیں لیں گے، اگر ساتھ نہیں دیے تو پیسے واپس دینا ہوگا. 1400 سال پہلے یہ پالیسی تھی. آج کوئی نئی پالیسی نہیں ہے میرے دوستوں، نئی پالیسی نہیں ہے. آج جو دبئی ان کے غلامی میں ہے، سعودی عرب جو ان کے غلامی میں ہے، کویت جو ان کے غلامی میں ہے، یہ غلامی پرانی ہے، نئی غلامی نہیں ہے. جن کا ضمیر زندہ ہوا وہ ان کے غلامی سے نکل گیا، اور جن کا ضمیر مردہ ہے آج تک وہ ان کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے پرانے حربے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دبئی کا جو شاہی خاندان ہے، اس شاہی خاندان میں 100 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کوئی بڑا پڑھا لکھا شخص آج تک نہیں نکلا. کوئی انجینئر نہیں نکلا، کوئی بڑا سیٹ نہیں نکلا، کوئی میڈیکل کی تعلیم پڑھنے والا اس شاہی خاندان میں نہیں نکلا. اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھا جائے تو معمولی گھر کے رہنے والا دبئی کا شاہی خاندان. مگر چند لوگوں کو لے کر اتنا بڑا دبئی شہر کیسے بنایا گیا؟ تو تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو دبئی کا حقیقت میں بادشاہ کو کوئی اور ہے، مگر دبئی شہر کو بنانے والے پردے کے پیچھے یہودی ہیں. پردے کے پیچھے یہودی ہیں. اور اس طریقے سے یہودیوں نے دنیا کے تقریباً 190 حکومتوں میں کم سے کم یہودیوں نے 50 شہر اپنے پیسوں سے ایسے بنائے کہ ضرورت پڑے تو وہاں جا کے وہ محفوظ رہ سکے. اور 50 شہر کی دنیا کے 50 مملکتوں کی حکومتیں آج یہودیوں کے مکمل غلامی میں ہے، اس لیے کہ پردے کے پیچھے وہ ملک بنانے والے یہودی ہیں. پردے کے پیچھے وہ ملک چلانے والے یہودی ہیں، اور پردے کے پیچھے اس ملک پہ پیسہ لگانے والے یہودی ہیں، اور ان ملکوں کو ترقی دینے والے یہودی ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیے کہ دبئی کا سٹیزن کتنا ہے. دبئی کے سٹیزن سے زیادہ آپ کو دبئی میں یہودی ملیں گے جو سٹیزن نہیں ہے، ٹورسٹ بن کے وہاں رہتے ہیں، انجینئر بن کے وہاں رہتے ہیں. اگر آپ کو دبئی کا سٹیزن اگر آپ کو 50 لاکھ رہے، ایک مثال دیتا ہوں، 50 لاکھ
25 लाख अगर दुबई का सिटीजन है तो आप दुबई की लिस्ट उठा कर देखो, 50 लाख लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो या तो यहूदी है या तो ईसाई है दुबई में, और वो काम कर रहे हैं। हर जगह उनका कब्जा है, हर जगह उनका कब्जा है। तो ये खैबर में उन 8 किलों में दुनिया पे कब्जा करने के इतने खतरनाक प्लानिंग पे आ गए, इतने खतरनाक प्लानिंग पे आ गए खैबर में रहकर यहूदी कि मुख्तसर सी मुद्दत में, आपको ताज्जुब होगा अगर मैं आपको बताऊंगा, 1.5 से 2 साल के अरसे में 20,000 फौज इनके किलों की हिफाजत करने के लिए ठहरी हुई है। कितने? सिर्फ साल से 1.5 साल के अरसे में 20,000 की फौज, 20,000 की फौज। जरा देखो ये यहूदियों का दिमाग कितना खतरनाक है कि 1.5 साल की इनको फुर्सत मिल गई, तो 1.5 साल की फुर्सत में ये अपने आप को खैबर के 8 किलों में महफूज रख के 20,000 फौज को अपने किलों के अतराफ रखते हैं अपनी हिफाजत के लिए। और वो 20,000 में मेरे भाई कोई यहूदी नहीं है जो तलवार लेकर इनकी हिफाजत कर रहा है। अरब के कबीले हैं, अरब ही के कबीले हैं कि ये 8 किले में अपने बीवी बच्चों के साथ मजे में है और अरब इनकी हिफाजत कर रहा है। और अरब के तलवारों के साए में ये लोग किले के अंदर बैठकर अरब ही के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और ये हिफाजत करने वाली 20,000 फौज को ये कभी दिमाग में नहीं आया कि हम जिसकी हिफाजत कर रहे हैं वही हमको बर्बाद करने वाला है, वही हमको तबाह करने वाला है। और यही लोग 8 किले से निकलकर पूरी दुनिया पे मुसल्लत होंगे। ये कभी ये 20,000 फौज ने और ये कभी अरब के कबीलों ने कभी ये तवज्जो नहीं दी। और ये लोग 20,000 कबीले, इनका प्लान क्या है, इनका प्रोग्राम क्या है? ये 20,000 में अभी तक कोई मुसलमान नहीं हुआ, ज़हन में रखिए। कोई मुसलमान नहीं है जो 20,000 में, अरब है मगर गैर मुस्लिम है जो उनकी हिफाजत कर रहा है। आखिरकार एक वक्त आया कि वो 8 किले की जो खैबर बस्ती है ना, देखिए इनकी प्लानिंग देखिए कि खुफिया तरीके से एक किले को मुकम्मल तौर पे अनाज का गोदाम बनाया और एक किले में मुकम्मल तौर पे औरतों को रहने का मकाम बना दिया और एक किले में मुकम्मल तौर पे मर्दों को रहने का मकाम बना दिया और एक किले में वो नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 20 साल 18 साल है, आने वाली नस्ल की हिफाजत के लिए नौजवान बच्चों को अलग कर दिया गया। देखिए उनके पास जान की कितनी अहमियत है। नौजवान बच्चों को अलग कर दिया गया और जब अब सब अलग अलग हो गए, हमले से बेफिक्र हो गए, तो अब मदीने पे हमला करने की प्लान पे ये लोग आए। जबकि ये लोग खैबर से निकले थे कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, हमें मौका दीजिए, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मगर ये मदीने पे हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और हर कबीले के पास अपने खासिद को भेज रहे, आ जाओ 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 आ जाओ। तो मदीने पे भी हमला कैसे हो रहा है? ये खुल के नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये सिर्फ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हथियार देंगे, लड़ना किसी और को है और मदीना देना यहूदियों को है। यही प्लान उस दौर में। तो जब खतरनाक तरीके से मदीने पे हमले का मंसूबा बनाया गया और मदीने मुनव्वरा पे हमले का यहूदियों ने एक बड़ा खतरनाक प्लान, और ऐसा प्लान, इतना खतरनाक प्लान कि सिर्फ मदीने की जमीन पे हमला नहीं बल्कि मदीने के हर मर्द का कत्ल करना उस मंसूबे में शामिल था। मदीने में खून की नदियां बहाना उस जमाने में यहूदियों का मंसूबा था। तो आखिरकार खबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गई कि यहूदी अपने किलों में महफूज रहकर मदीने मुनव्वरा पे बड़ा खूनी और खतरनाक हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसके लिए फौज जमा हो रही है। तो आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 1700 मुजाहिदों का एक मजबूत दस्ता लेकर रसूलुल्लाह मदीने से निकल गए।
دیکھیے یہ صرف 1700 کا دستہ تھا جو آپ پہلے لے کے نکل گئے، مگر اصل مزہ تو اب ہے کہ آخر یہ دشمنی کیوں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل مزہ ہے خیبر مسلمانوں سے دشمنی کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ اب کیسے کھولتا ہے ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ آگے بڑھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قلعے تک نہیں گئے، بلکہ خیبر اور مدینے، خیبر اور دوسرے قبیلوں کا ایک بارڈر آتا ہے، اور جہاں سے کسی کو بھی مدد کے لیے جانا ہے تو اس راستے سے جانا ہے یہودیوں کی۔ رسول اللہ نے وہاں اپنا قیام کیا اور منصوبہ بنانے لگے کہ خیبر کے قلعوں کو کیسے گھیرنا ہے۔ بہرحال مختصر سنیے، ٹائم ہو رہا ہے۔ فوج آتے گئی، جمع ہوتے گئی، فوج آتے گئی، جمع ہوتے گئی۔ 16 دن تک مسلمانوں نے خیبر کے قلعوں کو گھیرے رکھا۔ کتنے دن؟ 16 دن، اور 16 دن تک یہ جنگ چلتے رہی، مگر ان کی پالیسی، جنگی پالیسی ان کی اتنی خطرناک تھی کہ 16 دنوں میں بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہرگز کامیابی 16 دنوں میں بھی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ قلعوں میں بند تھے اور مسلمان لشکر نیچے، مسلمان لشکر نیچے، وہ قلعوں میں بند، اور جو ان کی حفاظت کرنے والی فوج تھی وہ نیچے۔ تو نیچے سے بھی مقابلہ، اوپر سے تیروں کی بارش، تو حملہ کیسے روک پائے؟ یا تو نیچے والوں کو روکے یا تو اوپر والوں کو روکے، دو طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے اس جنگ کو روکا جائے، کیسے خیبر کو ہاتھ میں لیا جائے۔ تو 16 دن تک مسلسل کوشش ہوتی رہی اور ہمت ہارتے رہے مسلم مجاہدین کہ کاش ہم ہارتے رہے، اور ان کے دماغ میں یہ وسوسے آتے رہے کہ شاید ہم خیبر پہ اپنے فتح کے جھنڈے کو نصب نہیں کریں گے۔ آخرکار تاریخ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنگی مہارت رکھنے والی شخصیت، یہودیوں کا مکمل طور پہ مکر و فریب اور ان کی چالاکیوں سے واقف رہنے والی شخصیت بھی لشکر لے کر خیبر میں جاتے ہیں تو آپ بھی واپس آ جاتے ہیں، خیبر آپ کے ہاتھ سے فتح نہیں ہوتا۔ حضرت عمر جیسی شخصیت لشکر کو لے کر جاتے ہیں، کبھی بھی خیبر فتح نہیں ہوتا۔ آخرکار سارے کے سارے مایوس ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرتے ہیں اور یہودیوں کی ساری جنگی پالیسی کے بارے میں سناتے ہیں کہ وہ 8 قلعوں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور 8 قلعوں سے وہ خطرناک حملے کرتے ہیں، اور نیچے سے یہ عرب کے قبائل ہمیں روک رہے ہیں، تو کیسے یہودیوں کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں؟ تو جب ساری فوج کے معاملات کو اور سارے سپہ سالاروں کے بیانات کو رسول اللہ سنتے ہیں تو فوراً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے مجاہدوں، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہم بغیر جیت کے جائیں گے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ ہم بغیر جیت کے جائیں گے، ضرور خیبر ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور خیبر کے قلعے پہ ضرور اسلام کا جھنڈا ہوگا، تم صبح ہونے کا انتظار کرنا، تم صبح ہونے کا انتظار کرنا، اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا کسی اور کا انتظار کر رہا ہے، اسلام کا پرچم کسی اور کا انتظار کر رہا ہے، میرا علم اور میرا جھنڈا جیت کے لیے کسی اور کا انتظار کر رہا ہے، اب تم صبح کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صبح کیا ہوگا؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اطمینان سے رات گزارو، یقیناً خیبر ہمارے ہاتھ میں آئے گا، کل جب صبح ہوگی تو میں جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی جیت کو رکھا ہے، اور وہ معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، وہ محبوب رحمت للعالمین بھی ہے، وہ محبوب رب العالمین بھی ہے، وہ اللہ کا محبوب بھی ہے اور وہ رسول اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ دونوں کا محبوب ہے۔ کل میں جو رب کا محبوب مصطفیٰ کا محبوب ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور وہ خیبر کو فتح کر کے آئے گا۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، رات
ये यहूदी जश्न मनाते रहे कि मुसलमान मैदान छोड़ के गए, मुसलमान मैदान छोड़ के गए, मगर यहूदियों को ये खबर नहीं थी कि मुसलमानों की असली फौज तो अभी खैबर में उतरी ही नहीं थी। जंगी हकीकी पॉलिसी को अभी मुसलमानों की तरफ से शुरू ही नहीं हुई थी, ये इनको मालूम ही नहीं था। ये उन अपने घमंड में चूर थे कि कोई हमारे खिलाफ को तोड़ नहीं सकता, कोई हमारे सरहदों को पार करके आ नहीं सकता। अब अगर आप देखिए मेरे दोस्तों, हजरत उमर जैसी शख्सियत कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने ये ऐलान किया कि कल झंडा उसके हाथ में होगा जो अल्लाह का भी महबूब है, रसूलुल्लाह का भी महबूब है, तो हजरत उमर कहते हैं कि इतना बड़ा मसरत थी, ये इतना बड़ा मुकाम था, ये इतनी बड़ी अजमत थी कि रुए जमीन पर ऐसी अजमत किसी को हासिल नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान से किसी शख्सियत के बारे में कहा हो कि ये रब का भी महबूब है, नबी का भी महबूब है। तो हर कोई रात में सोया नहीं, बल्कि हर कोई ये दुआ करने लगा कि अल्लाह ये मुकाम मुझे अता कर, ये मुकाम मुझे अता कर, ये मुकाम मुझे अता कर, ताकि मैं रब का भी महबूब बन जाऊं, रब के हबीब का भी महबूब बन जाऊं। सोए नहीं, बल्कि रात भर हर कोई दुआ करते रहे। फजर की नमाज भी हर कोई बेचैन है कि आखिर वो कौन है इतने बड़े मुकाम वाला, आखिर वो कौन है इतनी बड़ी अजमत वाला। फौज तैयार हो गई, देखिए इंतहाई अहम बात, फौज तैयार हो गई। ठहरी हुई फौज अपने सालार के इंतजार में, सालार के इंतजार में ठहरी हुई है कि कौन है सालार जो आज इस फौज को खैबर ले जाएगा, खैबर को जीत कर आएगा। अपने फौज के इंतजार में ठहरी हुई रसूलुल्लाह लश्कर को देखा, लश्कर को देखा और फौरन कहा कि अली कहां है। देखिए आया क्या बात है, कहा कि अली कहां है। इस लाइन में मुझे अली नजर नहीं आ रहे हैं। और उस वक्त तक हजरत अली खैबर की जंग में आए तो थे, मगर जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम फरमाया था वहीं पर हजरत अली रुके हुए थे। खैबर की बस्ती में आपने एंट्री नहीं दी थी, आप वहां रुके हुए थे। वजह ये थी कि आपकी आंखों में तकलीफ थी, आंखों में तकलीफ होने की वजह से आप रुके हुए थे। तो साहबा ने कहा रसूलुल्लाह वो तो बीमार है, आंखों की तकलीफ है। रसूलुल्लाह ने कहा जाओ बुला के लाओ। हजरत अली आए। अब मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह ने दुआओं से नवाजा, अपना लुआब तहन आंखों में सुरमे की तरह लगाया। मौला अली की आंखें दुरुस्त हो गई, दुरुस्त हो गई। तो जरा गौर कीजिए, इस जुमले पे गौर कीजिए, दुरुस्त हो गई। दुरुस्त होने के बाद रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि अली आज खैबर के अमीर लश्कर तुम हो, खैबर के अमीर कारवा तुम हो, खैबर के सिपह सालार तुम हो, और अल्लाह ने खैबर को तुम्हारे हवाले किया है, खैबर को तुम्हारे हवाले किया है। और अली आज मैं तुम्हें खैबर में खाली नहीं भेजूंगा, बल्कि मेरे झंडे के साथ भेजूंगा, मेरे झंडे के साथ भेजूंगा, मेरे अलम के साथ भेजूंगा। तो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि झंडा लाओ और अली के हाथ में दो, झंडा लाओ और अली के हाथ में दो। तो देखिए खैबर के मैदान में इंतहाई अहम है, खैबर के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के हाथ में सालारी का जो झंडा देते हैं, अलंबरदारी का जो झंडा देते हैं, फौज की कमान का जो झंडा देते हैं, वो झंडा लेकर आते हैं। तो तारीख में उठाकर देखिए कि वो झंडा इंतहाई अहम झंडा था और वो झंडे का रंग काला था, झंडे का रंग काला था, जो जंगी झंडा कहलाता है, काला झंडा था। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काले रंग के झंडे को मौला अली के हाथ में दिया और दुआओं से दबाना। अब चूंकि अली क्या है रसूलुल्लाह को मालूम था, जाते जाते नसीहत की कि अली जाते ही हमला मत करना, पहले उन्हें तालीम दो, तबलीग की कोशिश करो, अच्छे बातें बताने की कोशिश करो। अगर उनमें से एक भी अगर मुसलमान हो गया तो बहुत बड़ी नेमत तुम्हें हासिल हो जाएगी।
یہ نصیحت کر کے پہلے بھیجا۔ آخرکار ذرا دیکھیے حضرات محترم، لشکر آ رہا ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے، مگر ان میں غلط فہمی ہے۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زخمی لشکر آ رہا ہے اور وہی 2-3 مرتبہ واپس جانے والے ذمہ دار لوگ اس لشکر میں آ رہے ہیں، مگر ان یہودیوں کے نہیں تھا کہ یہ لشکر اب مکمل تازگی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ لشکر مکمل انقلاب کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ لشکر اپنے قوی اور مضبوط امیر کے ساتھ یہ لشکر آ رہا ہے۔ ان یہودیوں کو معلوم نہیں تھا، تو ان یہودیوں میں مولا علی نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا خیبر کا سب سے بڑا قلعہ، جو وہ قلعہ جو یہودیوں کے لیے غرور تھا، وہ قلعہ جو یہودیوں کے لیے پکا بھروسہ تھا، اور وہ ٹھوک بجا کے کہتے تھے کہ اس قلعے کے آس پاس کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور اس قلعے کا محافظ مرہب تھا۔ اور مرہب کے بارے میں اس زمانے میں مثالیں دی جاتی تھی کہ مرہب ایک طرف اور 1000 فوج ایک طرف۔ مرہب کے بارے میں آج بھی تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ مرہب جیسے پہلوان کو اللہ نے 1000 سواروں کی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ مرہب اکیلا 1000 پہلوانوں کے برابر تھا، اور وہ مرہب کا قلعہ تھا، اور وہی اس کا سالار تھا، اور وہی اس کا امیر تھا۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے، جب مرہب کو معلوم ہوتا ہے کہ لشکر آ رہا ہے اور اسی کے قلعے کی طرف آ رہا ہے، تو مرہب یہ غلط فہمی میں تھا یہ وہی لشکر ہے جو 15 دن سے جا رہا ہے، 15 دن سے آ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، یہ لوگ تو تھک چکے ہیں، اب میں نیچے جا کے ان کو ماروں گا۔ تو مرہب نیچے اتر جاتا ہے، نیچے اتر گیا۔ نیچے اتر جانے کے بعد اس کو اوپر سے بولے مرہب بیوقوفی کا فیصلہ کر لیا، لشکر کو پیچھے سے دیکھا، سامنے دیکھ امیر بدل چکا ہے، سامنے دیکھ امیر بدل چکا ہے، اس لیے کہ امیر آج حیدر ہے، آج امیر حیدر ہے، مولا علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے، آج وہ آ رہے ہیں۔ تو القدر کے حضرات محترم کو وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم آنے والے جمعہ خیبر میں کس طریقے سے مولا علی نے ان 8 قلعوں کو حاصل کیا، اور کیسے یہودیوں کی کمر ٹوٹی، اور یہودی کیسے خیبر کی دشمنی آج تک لے کے بیٹھے ہوئے، وہ دیکھیں گے۔ اور جب خیبر ان سے چھوٹ گیا تو خیبر کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کیسے دیا، یہ ہم آنے والے جمعہ ہم یہ یہودیوں کو دیکھیں گے۔ اور یاد رکھو تقریباً ہماری یہ ٹاپک 12 یا 13 جمعہ چلے گی، 12 یا 13 جمعہ چلے گی، اور یہ ٹاپک آنے والے جمعہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے شروع ہوگی؟ مسجد اقصی کے سنگ بنیاد سے شروع ہوگی، چونکہ آنے والی جو نسل، یہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبلہ اول کی اہمیت کیا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی سازش اسلام کے خلاف کیسے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے جمعہ سے ایک تاریخی خطاب جو تقریباً 13 یا 14 جمعہ چلے گا، فلسطین کی مکمل تاریخ، ایسی تاریخ جو 50 سال 60 سال نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والا جمعہ ہمارا بیان شروع ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1700 سال پہلے، وہاں سے ہم اپنے بیان کو شروع کریں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1700 سال پہلے فلسطین میں سازش شروع ہوتی ہے یہودیوں کی۔ وہاں سے ہم حضرت سلیمان پہ آئیں گے، پھر حضرت سلیمان سے پھر یہ خیبر پہ آئیں گے، خیبر سے پھر ہم دور عمر فاروق پہ جائیں گے، دور عمر فاروق میں کیسے دوبارہ دوسری مرتبہ کیسے فتح ہوتا ہے مسجد اقصی، ہم وہ دیکھیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد ایک اور سنہرا دور جسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، تو صلاح الدین ایوبی کا دور انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے تفصیل سے 2 دن جمعہ صلاح الدین ایوبی کا دور 2 دن جمعہ بیان ہوگا۔
پھر صلاح الدین ایوبی کے دور کے بعد سے 1960 سے 2026 تک کے مسجد اقصی کے حالات پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں نوجوان نسل کے لیے یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو تشریف لائیے، 10-12 جمعہ لگیں گے، مگر ایک انتہائی اہم تاریخ آپ حضرات کے حوالے ہوگی، سنت ادا فرمائیے۔